رب زدني علما رب زدني علما. خطبہ مسنہ کے بعد سورہ بقرہ کی 168 نمبر آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اسی مناسبت سے ایک حدیث بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آج کی جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے رشتے حلال کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں۔ تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں، اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک اور ساتھی نہ ٹھہرائیں۔ لیکن اس عبادت کی مقبولیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس عبادت کی مقبولیت
ریاکاری نہ ہو. اور دوسری شرطیں ایسے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا، یعنی کھانا پانی، یہاں تک کہ اس کی پوری پرورش حرام مال سے نہ ہو بلکہ حلال مال سے ہوئی. جس کے حلال کا استعمال کرتا ہو. تو عبادات کی مقبولیت کے لیے اہم شرط یہ بھی ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے وہ حلال ہو، پاکیزہ روزی ہو، حرام مال کا استعمال نہ کرتا ہو، حرام مال سے بچنے کی کوشش کرتا ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو تم زمین میں جو پاکیزہ اور حلال روزی ہے اسے کھاؤ. مما فی الارض حلالا طیبا یعنی حلال ہو اور وہ پاکیزہ روزی ہو، اسے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو. مطلب صاف ہے کہ اگر حلال روزی چھوڑ کر کے ہم حرام روزی کی طرف جاتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کا راستہ ہے. اور اس راستے سے اللہ رب العالمین نے بچنے کی تاکید کی ہے اور صاف طور سے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ کیوں شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر کیوں نہ چلو. اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کبھی تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا ہے، تمہاری خیرخواہی نہیں کر سکتا ہے. بظاہر آپ کو کتنا ہی اچھا معلوم نہ ہو، اس کی باتیں کتنی ہی اچھی نہ لگے، لیکن اس کی باتیں آپ کے بھلائی کے لیے نہیں ہو سکتی ہیں، آپ کے خیرخواہی کے لیے نہیں ہو سکتے ہیں. جب وہ کھلا ہوا دشمن ہے، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، تو کبھی وہ ہماری خیرخواہی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اس دشمن کی پیروی کرنے سے، اس دشمن کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے سے، اس کے نقش قدم پر چلنے سے بچو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تلیت هذه الآیہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہی آیت کریمہ جو خطبہ مسنہ کے بعد تلاوت کی گئی ہے، اسی آیت کریمہ کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہی آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، آپ کے سامنے پڑھی گئی. تو فقام سعد بن ابی وقاص فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے. تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات فرما دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال یا سعد اتم مطعمک تکن مستجاب الدعوات. آپ نے فرمایا کہ اے سعد تم پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال کھانا کھاؤ، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. یعنی حلال روزی کا استعمال کرو، اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے تو اس کا ایک سبب، جہاں بہت سارے اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم حلال روزی کا استعمال نہیں کرتے. جس طرح سے مال ہاتھ میں آ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حلال طریقہ ہے یا حرام طریقہ ہے، صرف استعمال کرنے سے مطلب ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتم مطعمک تکن مستجاب الدعوات، تم پاکیزہ روزی
قسم کھا کر یہ بیان فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیحدث اللقمة الحرام فی جوفہ ما یتقبل منه 40 یوما، کہ آپ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے تو اللہ رب العالمین 40 سال تک اسی کو عبادت قبول نہیں فرماتا ہے۔ آپ بتائیے کتنی سخت وعید ہے کہ ساری روزی حلال کی کھاتا ہے، لیکن ایک لقمہ بھی اگر وہ حرام کا اپنے اندر ڈالتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہتے کہ ایسے شخص کی عبادت اللہ رب العالمین 40 سال تک قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَيُّمَ عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا، کہ جس شخص کی پرورش حرام مال سے ہو، جس بندے کی پرورش سود سے ہو تو فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، تو اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے، جہنم ہی بہتر ہے جس کی پرورش اگر حرام مال سے ہو رہی ہے، جس کا کھانا پینا، جس کا لباس حرام مال سے ہے، ایسے شخص کے لیے جنت نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے جہنم ہی بہتر ہے۔ وہ اسی کا مستحق ہے، اسی کے لائق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزگی کو ہی قبول کرتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو ہی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں کو حکم دیا ہے، جو رسولوں کو، انبیاء کرام کو جو حکم دے رکھا ہے، وہی حکم مومنوں کو بھی دیا ہے۔ اور رسولوں کو کیا حکم دے رکھا ہے؟ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں، صرف ان کے امتیوں کو ہی نہیں حکم دیا بلکہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو یہ حکم دیا ہے، تمام رسولوں کو، کیا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں تم پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، صالح اعمال کرو، اور اس کے بعد وَإِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، کیونکہ میں تمہارے عملوں سے باخبر ہوں، تم کیا کرتے ہو یہ رسولوں سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہوں، کیا آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں مجھے علم ہے، کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، آپ نے فرمایا یہ آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین کا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم جو ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی دے رکھی ہے، جو حلال روزیاں ہم نے تمہیں دیے، ان روزیوں میں سے تم کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد کہ وہی حکم رسولوں کو اور وہی حکم انبیاء کرام کو اور وہی حکم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یقول یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آتا ہے، دور دراز سے سفر کر کے اس کی سفر کی مشقتوں کو برداشت کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اس کی عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور سفر کی مشقت اس طرح سے برداشت کرتا ہے، اس کی حیات کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ ہو جاتے، بال بکھر جاتے، دور دراز سے سفر کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں آتا ہے، اشعث اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں،
آنکھ دوبارہ اور جسم دوبارہ آلود ہو جاتا ہے، یعنی گرد و غبار بھی اس کے جسم پہ پڑتے ہیں سفر کی وجہ سے. لیکن اتنی سب مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ حاضر ہوتا ہے، یقول یا ربی یا ربی، اور کہتا ہے میرے رب ہے میرے رب. یعنی جو اسے ضرورت ہوتی ہے اپنی ضرورتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ بندہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے. لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ لیکن آگے اللہ کے رسول اس کی حالت ذکر کرتے ہیں. یعنی اتنی سب پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد وہ پہنچتا ہے اور اللہ کے دربار میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہے. لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا تو حرام، جو کھا کے آیا ہے وہ تو حرام مان کر ہے. وہ مشرب حرام، اس کا پانی بھی حرام ہے، جس ہینڈ پائپ میں اس نے پانی پیا ہے وہ بھی حرام ہے، کسی دوسرے کی زمین میں لگا دیا ہے یا اسی طرح سے حرام مال سے اس نے وہ بوری وغیرہ کروائی ہے، مطلب کسی بھی ناحیے سے وہ حرام مال کا ہے. وہ ملبس حرام، جو لباس سے تن کیے ہوئے ہیں، جو لباس پہن کے آئے ہیں وہ بھی حرام ہے. وہ غذی بالحرام، یہاں تک کہ پوری پرورش تو حرام مال سے ہوئی ہے، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام، پوری کی پوری پرورش اس کی حرام مال سے ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوا ہے؟ کیسے اللہ رب العالمین اس شخص کی دعا کو قبول فرمائے؟ کیسے اس کی بات قبولیت تک پہنچ پائے گی جب سب کچھ اس کا حرام کا ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں، جو بھی اعمال کرتے ہیں، ان عبادات کی مقبولیت کے لیے ایک شرط یہ بہت ہی اہم ہے تمام شرطوں کے ساتھ کہ ہم اس کے حلال کا استعمال کریں، حرام روزی سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خطبہ مسعودہ کے بعد، آیت کریمہ کے بعد جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے کہا ہے کہ یہ جو مال ہم کماتے ہیں، چاہے وہ جائز طریقے سے ہو چاہے ناجائز طریقے سے ہو، ان مالوں کا حساب دینا ہوگا. قیامت کے دن بغیر ان مالوں کا حساب دیے ہوئے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامة حتى يسأل عن خمس، کہ ابن آدم کے انسانوں کے دونوں قدم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے جنبش نہیں کر سکتے، ہٹ نہیں سکتے. یعنی انسان کے اندر یہ جرات نہیں ہوگی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے، کوئی جنبش بھی نہ کر لے، یہ اس کی طاقت نہیں ہوگی، کہ جرات نہیں کر پائے گا انسان. یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اسے سوال نہ کر جائے. یعنی جب تک اجمالی طور سے اللہ رب العالمین کے ہاں ان 5 سوالوں کا جواب انسان نہیں دینے لگا قیامت کے دن، تو پھر اللہ رب العالمین کے سامنے سے ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش نہیں کر سکتا ہے. کیا ہے؟ عن عمری فیما افنا. پہلا سوال پوری عمر کے بارے میں ہوگا، پوری عمر کا اجمالی طور سے تب عمر کے پوری عمر کے بارے میں جو بھی زندگی اللہ رب العالمین نے اسے دی ہے، 50 سال 60 سال 70 سال جو بھی زندگی ملی ہے، جو بھی عمر ہم گزار رہے ہیں، اس پوری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب تک پوری زندگی کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا تب تک وہاں سے انسان ہٹ نہیں سکتا ہے. اور دوسرا وعن الشباب فیما افنا. دیکھیں پوری زندگی کے بارے میں سوال تو ہوگا ہی، لیکن زندگی کا ایک اہم دور ہوتا ہے جوانی کا. جوانی میں انسان بہت ساری ایسی غلطیاں کرتا ہے اور بہت سی نیکیاں بھی کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت محبوب بھی ہوتی ہیں. لیکن جوانی ایک بہت ہی اہم دور کا ہوتا ہے. تو اس جوانی کی عبادت پہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے اور اللہ رب العالمین جوانی کی عبادات کو بہت پسند فرماتا ہے. تو اس جوانی کے بعد اور جوانی میں جو انسان عبادت کر سکتا ہے پھر بڑھاپے میں اس طرح کی عبادت نہیں کر سکتا ہے، اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. اس لیے خاص طور سے پورے عمر کے بارے میں تو محاسبہ ہوگا ہی،
پوچھا جائے گا وان شبابی فیما ابلا، کہ آپ نے جوانی کیسے گزاری ہے، جوانی کے جو ایام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیے تھے ان ایام کو آپ نے کیسے گزارا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تمام لوگوں سے اس کی جوانی کے ایام کے بارے میں خصوصی طور سے دوسرا سوال اللہ رب العالمین کے یہاں کیا جائے گا۔ اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسب، مال کے بارے میں دو سوال، مال کے بارے میں اللہ رب العالمین کے دربار میں دو سوالات کیے جائیں گے۔ وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفقہ، کیا اس کے مال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا ہے، مطلب طریقہ کیا ہے کمانے کا، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حلال طریقے سے آپ نے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے، کسی کے ساتھ دیوانی کر لیا ہے، چوری کر لیا ہے، جو طریقہ اللہ اس کے رسول نے بتایا تھا اس طریقے سے ہٹ کر آپ نے دوسرے طریقے سے کما لیا ہے، سودی کاروبار میں لگ رہے یا رشوت خوری میں ملوث رہے، اس طرح سے آپ نے مال کو یا لوگوں کا دبا کر کے آپ نے کچھ مال حاصل کر لیا ہے، تو اس طرح سے آپ نے حرام طریقے سے مال کمایا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا یہ سوال ہوگا کہ طریقہ کیا تھا کمانے کا، مال حاصل کرنے کا، مال جمع کرنے کا، یہ تیسرا سوال ہوگا۔ اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، ٹھیک ہے آپ نے مال کمایا ہے، حلال طریقے سے بھی اگر کمایا ہے تو خرچ کہاں کیا ہے، وہ خرچ کرنے کا طریقہ کیا تھا، آپ نے جائز جگہوں پہ خرچ کیا ہے یا ناجائز جگہوں پر خرچ کیا ہے، کسی کو پھنسانے کے لیے آپ نے کسی کو رشوت دے دی، کسی کو جو ہے جھگڑا لڑائی کرنے کے لیے آپ نے کسی کو پیسے دے دیے یا بےمانی کرنے کے لیے کسی کو آپ نے دے دیا، تو بہرحال خرچ کہاں کیا ہے، یا لازمی چیزوں میں کفر و شرک کے کاموں میں آپ نے ہاتھ بڑھا دیا ہے، وہاں خرچ کر دیا ہے، کسی بھی طریقے سے ناجائز طریقے سے تو نہیں خرچ کیا ہے، تو جہاں حلال طریقے سے کمانا ضروری ہے مال کا، وہیں حلال جگہوں پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آزادی دے دی ہے کہ مال ہمارا ہے ہم جہاں جائیں خرچ کر دیں، نہیں، اس کا ہمیں اختیار نہیں ہے، بلکہ جائز جگہوں ہی پر خرچ کیا جائے گا، ناجائز جگہوں پر کبھی مال خرچ کریں گے تو اس پر قیامت کے دن معاوضہ ہوگا، اللہ رب العالمین کیا گرفت ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کے بارے میں دو سوال کیے جائیں گے، کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَلِمَ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو کچھ آپ نے علم حاصل کیا تھا، چاہے کسی مدرسے میں پڑھ کر کے آپ نے علم حاصل کیا یا واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے علماء کی صحبت اختیار کر کے آپ نے علم حاصل کر لیا، کسی بھی طریقے سے جو کچھ آپ نے علم حاصل کیا ہے وہ ذریعہ کوئی بھی ہو، اگر آپ کو علم حاصل ہوا ہے تو اس پہ آپ نے کتنا عمل کیا ہے، کتنا اس پر آپ عمل کرتے رہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کیا سوال کیا جائے گا۔ تو یہ 5 سوالات ہیں، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک ان 5 سوالات کے بارے میں بندہ جواب نہیں دے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے مجھ سے قدم جوش نہیں کر پائیں گے۔ انہیں 5 میں سے 2 صرف مال کے بارے میں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، یَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ، کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ بِمَا أَخَذَ، کہ کیسے وہ کمایا ہے، بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، مال کیسے کمایا، اس کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، صرف مال کی طرف کرنے کی ہوگی، کمانے کی فکر صرف ہوگی کہ مال مجھے ملنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، ہمارا خرچ چلنا چاہیے، اس بات کی قطعاً لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہمارے گھر میں یہ مال آ رہا ہے، جو پیسے آ رہے ہیں، جو کرنسی آ رہی ہے، جو کچھ مال و دولت ہم جمع کر رہے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، حلال طریقے سے، وَمِنَ الْحَلَالِ وَمِنَ الْحَرَامِ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کیا حلال طریقے سے یہ مال ہمارے گھر میں آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، اس بات کی انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ تو سامعین کرام، ہم اور آپ کو حرام مال سے بچنا چاہیے۔ ایک روایت
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا جس سے وہ خراج لیا کرتے تھے، جزیہ لیا کرتے تھے، تو اور اس کو اٹھاتے تھے۔ ایک دن اس نے آپ کو لا کے دیا اور آپ نے کچھ لا کے دیا اور کھایا، پھر آپ کا غلام آپ سے پوچھتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے میں لے کے آیا ہوں؟ یہ سوال کرتا ہے، اتدری ما ھذا، یہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو علم ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا چیز، یعنی کہاں سے آئے ہو، کیسے لے کر کے آئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کنت تکہنت فی الجاہلیہ او وما ارسل الکہانہ الا ان خدعت۔ غلام کیا کہتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے میں کہانت کیا کرتا تھا، غیب کی خبریں بتایا کرتا تھا، کہانت کیا کرتا تھا، اور مجھے کہانت وانت نہیں آتی تھی، میں نے اس کو دھوکہ دے دیا تھا، میں نے اسے جانتا نہیں تھا اچھی طریقے سے کہانت کرنا، لیکن اسے دھوکہ دے کر کے دھوکہ دے دیا تھا۔ آج اس سے ملاقات ہوئی اور میں نے اس نے مجھے اس کی اجرت دے دی کہ آپ نے کہانت کی تھی، تو اس کہانت کی مجھے اجرت ملی ہے، جبکہ میں نے اسے دھوکہ دیا تھا، جبکہ کہانت جائز بھی نہیں ہے، اس طریقے سے بھی ناجائز، اور ایک دھوکہ بھی دیا تھا، تو دونوں طریقے سے بہرحال تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ کھا چکے تھے، اس اجرت کا مان کھا چکے تھے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاعَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو یعنی ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے منہ کے اندر ڈالا اور فَقَاعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، جو کچھ ان کے پیٹ میں تھا سب کو الٹی کر دیا، طے کر دیا۔ آپ بتائیے کھانے کے بعد جب علم ہو گیا اور اس بات کا امکان تھا کہ وہ طے کر سکتے ہیں، جو کچھ چلا گیا اسے نکال سکتے ہیں، تو انگلیوں کو ڈال کر کے ہاتھ کو ڈال کر اپنے حلق کے اندر اور سب کچھ طے کر دیا۔ صحابہ کرام پتہ حرام مال کے کھانے سے اس طرح سے بچتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے دودھ پیا، تو جس نے پلایا اس نے پوچھا کہ یہ کہاں سے گئی، پہلے پی لیا اور پیا تو بہت اچھا لگا، حدیث کے الفاظ میں فَأَعْجَبَهُ، ان کو بہت اچھا لگا دودھ، تو پوچھا کہ کہاں، جس نے پلایا پوچھا کہاں سے لے کر کے آئے ہو، تو کہا فلاں جگہ چشمے میں میں گیا اور وہاں صدقے کی کچھ بکریاں تھیں، لوگ اس کا دودھ نکال رہے تھے، میرے لیے بھی نکال دیا، تو میں نے اس کو تھوڑا سا رکھ لیا تھا، تو میں نے آپ کو دے دیا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ صدقے کی ہے، تو چونکہ اب ان کی بھی جائز نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بھی اب ان تمام کو الٹی کر کے طے کر دیا۔ اب بتائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ صحابہ کرام حرام مال سے اس طرح سے بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام مال کھا لینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے عبادتوں کو قبول نہ فرمائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کیا معاوضہ ہو جائے۔ اس لیے سامعین کرام ضرورت اس بات کی ہے کہ روزی کمانے سے اللہ رب العالمین نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا حکم دیا ہے آپ جتنا کمانا چاہیں کمائیں، لیکن طریقہ حلال ہونا چاہیے کمانے کا، اسی طریقے سے جگہ بھی صحیح ہونی چاہیے کہ ہم کہاں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں حلال روزی کمانے اور جائز جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا